میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے جی وہ ادب دیتا ہے. صحیح. ادب اگر نہیں ہے تو پھر انسان میں اور دیگر حیوانات کی زندگی میں کوئی فرق فرق نہیں بالکل. نہیں کیا جا سکتا. میر تقی میر کا ایک شعر ہے جو کمال کی وضاحت کرتا ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، واہ دور بیٹھا غبار غبار میر اس سے، سے. واہ عشق بن یہ ادب نہیں آتا. واہ 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 واہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اب آج کے دور کی دنیا کو دیکھ لیں، دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. ہم جب مفادات، عالمی طاقتوں کے مفادات کو دیکھتے ہیں تو وہاں انسان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نظر دوڑائیے، مشرق وسطیٰ پر نظر دوڑائیے، روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے. تو یہ سلسلہ یوں ہے. کشمیر کو دیکھ لیں آپ، یعنی جہاں یہاں بھی جائیں، جنگیں لڑی ہمارا گئی ہیں پاکستان اور کے اندر کی جو اندرونی جی صورتحال ہے ہاں وہ بھی اسی طرح. اس کو دیکھیں تو ایک چیز جو ہمیں مسنگ نظر آتی ہے اس سارے سینیریو میں، وہ ہے انسان کی قدر و منزلت، انسان کی قیمت. انسانی لہو کی ارزانی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے اس دنیا کے لیے. اب سوچنا یہ ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے اور کیا ایسا کیا جائے کہ ہمیں ان چیزوں سے نجات مل سکے، انسان کو بحیثیت انسان اس کی قدر کا احساس دلایا جا سکے اور اس کرۂ ارض کو انسانوں کے رہنے کے قابل ایک جو ہے جگہ بنایا جا سکے. تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے طاقت بھی آزما لی، ہلاکو خان بھی دیکھ لیا، چنگیز خان بھی دیکھ لیا، عادل حکمران بھی دیکھ لیے، لیکن ہمیں جس چیز کی طرف اب لوٹنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل علم و دانش سے رجوع کریں، صحیح. اہل علم سے رجوع کریں، اہل ادب سے رجوع کریں کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے یہ جس کی بدولت یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کے قابل بن جائے. تو اب ہمیں شاید اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملے گا اہل علم و دانش کا، اہل ادب کا. اب ہمارا جو کیا فنون لطیفہ سے منسلک، جو فائن آرٹ سے منسلک جو لوگ ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں، وہ مغنی ہیں، وہ پینٹر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ ڈرامہ نگار ہیں، اگر ہم ان سب کو دیکھیں تو ان کا مشاہدہ بہت گہرا ہوتا ہے. صحیح. اور یہ اپنے اسی مشاہدے کی بنیاد پر انسان کی شخصیت کی پرکھ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں تخلیق کرتے ہیں جو پھر ماسٹر پیس کہلاتی ہیں. تو ہمیں ان اہل احسان، اہل ادب، اہل علم و دانش سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ زندگی کو خوبصورت بنانے میں جو لوگ سب سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے، یہ گروہ جو ہے، یہ اہل احسان کا گروہ ہے، یہ محسنین کی جماعت ہے، یہ اہل احسان کی جماعت ہے. اور اگر ہم ان سے رجوع کریں گے تو ہمیں زندگی کا ایک خوبصورت رخ، ایک خوبصورت پہلو دیکھنے کو ملے گا. اور یہ جب ہم اب آگے بات کر رہے ہیں کہ ادب کی زندگی میں اہمیت کیا ہے، تو اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت، اپنی نوجوان نسل کی تربیت ان خطوط پر کریں گے جن کی بنیاد پر وہ نوکریاں تلاش نہ کریں، وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر یا ایک دوسرے کو رونتے ہوئے یا ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھتے ہوئے اوپر جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہ انسانیت کا دامن تھامیں. ایسے میں ہم بہت سے ملکوں کی مثال، جاپان کی مثال لی جا سکتی ہے کہ بہت مؤدب لوگ ہیں، وہ سڑک پار کرنے والے کے لیے چاروں طرف ٹریفک رک جاتا ہے، اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، ایون کوئی پرندہ ہے،
کوئی کتا ہے، کوئی جانور ہے، جانور گزرتے ہیں تو وہ ٹریفک گزرتے رک ہیں تو جاتی ہے۔ ٹریفک رک جاتی ہے۔ ہوں۔ ہمارے ہاں کراچی کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ تیز رفتار ڈمپرز کی وجہ سے سینکڑوں افراد اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ 3 دن پہلے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کی بیگم صاحبہ کو ایک ڈمپر نے مارا اور کچل کر چلا گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا اور کہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈرائیورز کی تربیت نہیں کر سکتے، طلباء کی تربیت نہیں کر سکتے، بچوں کی، نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی تربیت اس انداز میں ہم کر ہی نہیں پا رہے کہ جس کو اپنا کر وہ معاشرے کے مفید، شہری مفید ان ٹرمز آف معیشت نہیں، پیسہ کمانے کے لیے مفید نہیں، جو انسان کی خدمت کے لیے مفید ہوں، جو بہتر طور پر کام کر سکیں، اور جن کا وجود اس دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہو، خوشی کا باعث ہو، اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ تو ادب کی اہمیت، جی فرمائیں۔ حالانکہ ادب انسانی جذبات اور تجربات کا آئینہ دار، بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل، وہ ایک آئینہ ہے، وہ جی عکس ہے، عکس ہے۔ اور اس عکس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، اس پر ہم غور نہیں اب کر رہے۔ وہ عکس دھندلاتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو اس انداز میں دیکھنا بند کر دیا ہے۔ ہمارے زندگی گزارنے کے معیار جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ ہم نے کچھ ایسی چیزیں درائی ہیں جو کہ دراصل اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں سے بات کریں تو ان کے ہیروز وہ نہیں ہیں جن کو ہونا چاہیے۔ ان کے ہیروز جو ہیں وہ فلمی اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، اور آج کل ٹک ٹاکر، ہاں ٹک ٹاکرز ہیں، اور وہ جو سوشل میڈیا نے جو کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا درست استعمال نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکا، بالکل اس کو بالکل اس کے استعمال سے ہم ایک اچھے راستے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملک، ترقی یافتہ کی جو معیار ہے وہ میرے نزدیک وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ مثلا مدتوں پہلے کہ جب ہم آپ جوان ہوا کرتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ نیو یارک شہر میں ایک دفعہ بجلی چلی گئی تو بے شمار دکانیں لوٹ لی گئی تھیں۔ بجلی کے جانے سے ان کی تہذیب ہے۔ ہاں، میں بحیثیت ملازمت کے طور میں اسسٹنٹ کمشنر تھا مساخیل میں، تو میں گزرتا تو کچے راستے تھے، اس وقت پکی سڑک وہاں پہ نہیں تھی، تو راستے پہ سامان پڑا بہت تھا، گھی کے ٹین ہے، آٹے کی بوری ہے، سبزی کی وہ ہے، تو جنگل میں۔ تو ایک دن میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ہی بس اس کچے راستے سے گزرتی ہے، ڈیرہ غازی خان سے جو لوگ سامان لے کر آتے ہیں وہ کندھے پر اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، شام کو بس یہاں پہنچتی ہے، وہ سڑک پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور اگلے دن اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، اگلے دن وہاں سے اپنا کوئی جانور، کوئی گدھا یا کوئی بھی چیز ایسی لے کر آتے ہیں جس پہ رکھ کے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج تک یہ کوئی اور نہیں اٹھاتا؟ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر کوئی لے گیا ہو۔ نہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، ہم پسماندہ لوگ ہیں۔ میں خود کئی جگہوں پہ میں جب جاتا رہا کولو، جی اور ہم آپ سب یہی وہ بس سے اتار کے رکھتے تھے، تو میں نے پوچھا کہ نظر نہیں آ رہا ایک بندہ، میں نے کہتا ہے یہ اس گاؤں کا ابھی جو دکاندار ہے وہ آپ کے یہ اس کا سامان ہے، وہ 1 گھنٹے کے بعد لے جائے، شام کو لے جائے، کل لے جائے، 4 دن کے بعد لے جائے، کوئی اٹھائے گا نہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں ہمیں جن کی طرف توجہ دلانی ہے، اور وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے مہذب اقوام کہلاتی ہیں۔ ہم تیسری دنیا کے لوگ غیر مہذب، غیر شائستہ۔ ہمارے پاس ایک جرمن پروفیسر آئے تھے، ہم کوئی ٹریننگ پہ تھے، سول سروس کی کوئی سینئر ٹریننگ پر، تو اس میں ہمارے اور بھی دوست تھے، نجم ثاقب بھی تھے اس میں، تو ان کے ساتھ ہم نے بہت بحث کی۔ کہا کہ جی یورپ میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں اگر کوئی خاتون کسی بس میں سوار ہوتی ہے
تو اس کو جیسے وہ کھڑی ہوگی یا جیسے اس کو جگہ ملے گی وہ وہاں رہے گی. ہوں. میری بس میں اگر کوئی خاتون سوار ہوتی ہے تو 4 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے پہلے خاتون کو جگہ دیں. بی بی، اماں یا بیٹی، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس میں کرتے یہ ہیں کہ جتنا ہمیں تیسری دنیا کے ملکوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی کرائم اگینسٹ ویمن، کرائم اگینسٹ ویمن، یہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک سال میں خواتین کے خلاف اتنے جرائم نہیں ہوتے جتنے نیو یارک سٹی میں ایک رات میں ہو جاتے ہیں. وہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جینڈر بیسڈ کرائم ہے، وہاں اس قسم کے کرائم کو وہ اپنے ملک میں کرائم آف پیشن کہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں درندگی کہلاتا ہے. یہ سب کچھ غلط ہے. جو چیز وہاں غلط ہے وہ یہاں بھی غلط ہے. جو چیز انسانی اقدار کے حوالے سے ادھر ٹھیک ہے وہ یہاں بھی ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کا معیار ایک ہونا چاہیے. اور انسانیت کا معیار تب ایک ہوگا جب اقتدار کی ہوس، دولت کی ہوس انسان کے ذہن سے نکالی جائے گی. وہ ممالک جو دنیا کے 70 سے 80% وسائل پر متصرف ہیں وہ آج بھی اس تلاش میں ہے کہ باقی دنیا جو ان کی تعداد جو ہے وہ 10% سے بھی کم ہے، تو 90% دنیا کی آبادی کے پاس جو 20% وسائل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح ہمارے ہاتھ میں آ جائیں. اور یہ تو زندگی ایسے نہیں چلتی. اور یہ بہت بڑی تبدیلی کسی نہ کسی وقت جب آئے گی تو پھر جگہ نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو جو کہ انسانیت کے دشمن ہیں. سر ابھی ہم ادب کے حوالے سے اپنے کوئٹے کی بات کرتے ہیں. 80s کی دہائی میں، 80 اور 90 کی دہائی میں بالکل جو جہاں پر پروفیسر مجتبیٰ حسین صاحب، جہاں پروفیسر شمیم صاحب، جہاں عطا شاد، جہاں عین سلام، یہ سارے عابد شاہ آپ نام لیتے جائیے نا جی، بہت سے، احسن فاروقی صاحب، پروفیسر خلیل صدیقی، پروفیسر عبداللہ جان جمالدینی، پروفیسر نادر کمبرانی، عبداللہ جان جمالدینی، فاروق صاحب، یہ کیا لوگ تھے سر. سینکڑوں نام ہم انگلیوں پر اس وقت لے سکتے ہیں جنہوں نے اس نسل کی تربیت کی جس میں ہم آپ شامل ہیں. ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے، بہت کچھ سیکھا. اور یہ ہے کہ غوث بخش وزنجو صاحب گورنر تھے جی، اور جب انہوں نے یونیورسٹی کا قیام یہاں پر عمل میں آیا، پروفیسر قرار حسین سے کہا، تو ایک کہکشاں تھی اہل علم کی جو کہ بلوچستان آئی. اور ہم آپ آج بھی فخر سے یہ کہتے ہیں کہ قرار حسین صاحب ہمارے تھے، سار انصاری صاحب ہمارے ہیں، شمیم صاحب ہمارے تھے، احسن فاروقی صاحب ہمارے تھے. انہوں نے بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا، انہوں نے بلوچستان کی نسلوں کی تربیت کی. سر پر اس دور میں آپ سیاسی لیول دیکھیں، قداور شخصیات، غوث بخش وزنجو گورنر تھے جی، ایئرپورٹ پہ آئے لینے، وہاں سے عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ تھے، آ گئے. عطا اللہ مینگل سمجھے کہ وہ میرے لیے آئے، کہتا ہے میں آپ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پروفیسر قرار حسین کے لیے آئے ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑی بات، وہ بڑی نہیں، دیکھیے وہ سب سیاسی قداور شخصیات. میں نے اور آپ نے بلوچستان اسمبلی کے ان دنوں کے اجلاس دیکھے ہیں جن میں احمد نواز بگٹی صاحب، اکبر بگٹی صاحب ہوتے تھے. یعنی وہ تمام زعما، ہمارے کچھ نام بھول جائیں گے اگر ہم، ہاں بالکل، یہ سب لوگ تھے. اور میر گل خان نصیر، ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے نمائندہ لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بلوچستان کو ایک ترقی کے رخ پہ ڈالا. اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ رفتہ رفتہ کسی پر الزام نہیں دیا جا سکتا، موجودہ دور میں بھی بے انتہا اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن پھر پولوشن ہو گیا، فضا مقدر ہو گئی. اور اب اس میں قصور اہل سیاست کا بھی ہے، مختلف حلقوں کا بھی ہے، بیوروکریٹس کا بھی ہے، اکیڈمیا کا بھی ہے.
وہ بس وہ تعلیمی اداروں یعنی میں، وہ تربیت دانشگاہوں نہیں ہوئی میں، جو وہ ہماری تربیت جو ہوئی ہماری تھی۔ تربیت ہوئی تھی، اور ہاں یہ ہم ہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی تربیت کو خراب بھی کیا بعد میں۔ تو ہم یہ سمجھتے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ہمیں واپس لوٹنا ہے ترقی کی جانب، امن کی جانب، سکون کی جانب، بھائی چارے کی جانب، تو ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنی سیاست کو خدمت سے مشروط کر دیں، کہ جو شخص زیادہ خدمت کر سکتا ہے وہ اہل ہے اقتدار کے ایوان میں جانے کے لیے، وہ اہل نہیں ہے جو کہ 200 گارڈز کے ساتھ یا 40 گارڈز کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر 5 گارڈز کے ساتھ پھرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے وہ عوام کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت ہیں۔ اب آپ آتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف، کہ اور آپ سے ہم کچھ سننا چاہتے ہیں۔ مجھ سے سنیں گے؟ جی ضرور۔ میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں، اور ایک نظم بھی ہے بلوچستان سے متعلق۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ یہ ریکارڈ نہیں آن ایئر جا رہا ہے۔ اچھا، آن ایئر بھی جا رہا ہے، بالکل۔ تو میں تلاش کر لیتا وہ نظم، لیکن آپ کو میں فی الحال ایک غزل سنا دیتا جو یاد ہے وہ ابھی سنائیں، وقفے کے بعد پھر اس کو تلاش کریں اور وہ سنائیں۔ وہ بلوچستان سے متعلق ایک نظم ہے میری، وہ میں ضرور سنانا چاہوں گا، لیکن فی الحال آپ ایک غزل سنیے کہ لب خنداں آنکھوں کے صحرا نم رکھے تھے۔ واہ، لب خنداں، لب خنداں آنکھوں کے صحرا نم رکھے تھے، واہ، ہم نے ایسے سکھ اور درد بہم رکھے تھے۔ واہ واہ، بہت ہو۔ ہم نے ایسے سکھ اور درد بہم رکھے تھے، اس پہلو تو میرا سارا سرمایہ تھا۔ واہ واہ، اس پہلو تو میرا سارا سرمایہ تھا، اس کروٹ تو میں نے اپنے غم رکھے۔ واہ واہ، بہت ہو، بہت ہو۔ اس پہلو تو میرا سارا سرمایہ تھا، اس کروٹ تو میں نے اپنے غم رکھے تھے۔ واہ، کہکشائیں اب ان رستوں پر آتی ہیں، واہ، کہکشائیں اب ان رستوں پر آتی ہیں، تو نے کس امکان کے پار قدم رکھے، بڑا موقع ہے۔ واہ واہ واہ، تو نے کس امکان کے پار قدم رکھے تھے۔ اور شعر ہے قیوم بیدار صاحب، شاید میری عمر کے آنسو کام آ جائیں، واہ، شاید میرے عمر کی آنسو کام آ جائیں، شاید میری عمر کے آنسو کام آ جائیں، شب کے تشت میں اس نے تارے کم رکھے تھے۔ واہ واہ، بہت ہو، بہت ہو۔ شاید میری عمر کے آنسو کام آ جائیں، شب کے تشت میں اس نے تارے کم رکھے تھے، اور اپنی قسمت ایک سما تھا پتجھڑ والا۔ واہ، اپنی قسمت ایک سما تھا پتجھڑ والا، اس نے اپنے گرد سبھی موسم رکھے تھے۔ واہ، بہت بہت۔ اس نے اپنے گرد سبھی موسم رکھے تھے، لب خنداں آنکھوں کے صحرا نم رکھے تھے، ہم نے ایسے سکھ اور درد بہم رکھے۔